سامعین، 14 اگست کی آمد ہے۔ ہر چوک سج گیا، ہر سرکاری بلڈنگ سج گئی، ہمارے بینک سج گئے، گلی کوچے سج گئے، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ 14 اگست والے دن ہر کوچے سے، ہر بستی سے اور ہر محلے سے اور ہر ایوان کے اقتدار سے ایک ہی آواز آئے گی۔ وہ آواز کیا آئے گی؟ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اور یہ ایک فرضی اور یہ ایک رسمی یہ نعرہ ہے، کم و بیش 1 صدی بیتنے والی ہے، اور یہ ایک فرضی اور رسمی نعرہ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اور ہمارا 14 اگست 4 اور 5 ملی نغموں پر ہے کہ 4-5 ملی نغمے سن لیے ہمارا ایمان تازہ۔ ہمارا 14 اگست موٹر سائیکل کا وہ سلنسر کھول لیا اور اندر سے بام خان کی جو آواز نکلتی ہے، ہم نے 14 اگست منا لیا۔ اور ہمارا 14 اگست بچوں کے ہاتھ میں وہ پمپ دے دیے کہ اس کے اندر سے وہ بجانے سے ہمارا 14 اگست گزر گیا۔ اے ایمان والو، علماء سے پوچھو کہ 1947 14 اگست کو کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ وطن عزیز ملا۔ اللہ نے یہ آزادی کی نعمت ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد عطا کی ہے۔ ہمارے کتنے علماء نے، ہمارے کتنے مشائخ نے، ہماری کتنی نوجوان بہنوں نے، ہماری کتنی ماؤں نے اور ہمارے کتنے بزرگوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا کر، خون کے دریا بہا کر یہ وطن عزیز کی نعمت ہمیں عطا کی، جس میں آج ہم سکون سے سانس لے رہے ہیں۔ ارے آج ان کی روحیں پکار پکار کر ہمیں کہہ رہی ہیں، یہ وطن عزیز جو تمہیں دیا تھا، ارے اس مقصد کے لیے نہیں دیا تھا۔ یہ وطن پاکستان جس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے، ارے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، ارے ہم نے اپنی عزتوں تک کو کنووں میں چھلانگ لگا کر تمہیں یہ وطن دیا۔ ارے ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر تمہیں پاکستان دیا۔ تم نے ہمارے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ آج 14 اگست کو یہ سلنسر کھول کر تم ہماری روحوں کو تڑپا رہے ہو، گھر گھر سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پمپ دے کر ہماری روحوں کو شرما رہے ہو۔ آؤ ایمان والو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کا بنیادی مقصد کیا تھا، یہ کس لیے حاصل کیا گیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 قومی نظریات اس مقصد کے تحت پیش کیا تھا، اور یہ نعرہ اور یہ خواب جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ آج وہ خواب ہم بھول گئے۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا نعرہ ہم بھول گئے۔ آج ہم اپنے بزرگوں کی قربانی بھول گئے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی اور ماؤں کی ارے وہ لازوال قربانیاں بھول گئے۔ میرا آج کا موضوع کیا ہے؟ میرا آج کا موضوع یہی ہے کہ پاکستان کس مقصد کے تحت حاصل کیا گیا تھا۔ وہ مقصد پاکستان بنانا نہیں تھا، بلکہ پاکستان بنا کر اس مقصد کو پورا کرنا تھا۔ آج ہم پاکستان کو ہم نے حاصل کر لیا، پاکستان کو بنا لیا، لیکن جو وہ اصل مقصد تھا وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا آج ہم اس موضوع کو سماعت کر کے انشاءاللہ
جو مقصد ہے اس مقصد کے اوپر بھی کاربند ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو، 1857 کی تاریخ سے لے کر 1947 تک آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بہادر شاہ ظفر سے حکومت چھن جانے سے لے کر 1947 تک کی حکومت کو اٹھا کر پڑھیں، اس کی تاریخ کو پڑھیں، جس مقصد کے تحت ہمارے علماء آگے بڑھے، ہمارے مشائخ آگے بڑھے، ہمارے بزرگوں نے کردار ادا کیا، وہ مقصد کیا تھا؟ ایک ہی نعرہ انہوں نے ہمیں دیا، ہمارے بچوں کو دیا، ہماری ماں اور بہنوں کو دیا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ نعرہ یہی تھا کہ بزرگ فرماتے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو ایک ہی صدا آتی تھی، لا الہ الا اللہ۔ ارے یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا، اور اس کے اندر تم ابھی تک انگریزوں کا قانون چلاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنا، اور اس کے اندر کتاب اللہ کا فیصلہ ہی نہ کیا جائے۔ ارے یہ مقصد تو فوت ہو گیا۔ ارے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنا اور اس میں نظام مصطفیٰ نہ ہو۔ ارے یہ دو نمبری کیسی، یہ منافقت کیسی؟ اے ایمان والو، اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا، اور اس کے اوپر سوچ کر اپنے ملک کو بچانا ہوگا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ ہماری 1000 سال بر صغیر کے اندر تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے حکومت کی، کتنے سال؟ 1000 سال۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بڑے قوی ہیں، بڑے مضبوط ہیں، ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو دیکھو، ان کی حکومت کا کس طرح خاتمہ کیا جائے۔ ارے 1000 سال سے حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، ارے ہمارا بھی کوئی نام ہے۔ جب انگریز متحد ہوئے، انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملایا، تو انہوں نے میٹنگ کی، تو ایک ہی بات انہیں سمجھ میں آئی۔ وہ سمجھ میں کیا تھی؟ ان کے بڑوں نے ایک ہی بات کی کہ ان کے دلوں سے عشق محمد کو نکال دو۔ جب ان کے دل سے عشق رسول نکل جائے گا، جب محبت رسول نکل جائے گی، جب دین کا احترام ان کے دلوں سے نکل جائے گا، جب تک دین کا احترام رہا، اسلام کے ساتھ محبت رہی، اسلامی نظام رہا، اس وقت تک مسلمان قوی رہے۔ ارے چاہے وہ تھوڑے تھے لیکن لاکھوں پر بھاری تھے۔ اے ایمان والو، آج لاکھوں کے ہوتے ہوئے، ایٹم بم ایٹمی ملک ہوتے ہوئے بھی آج ہم کم ہیں۔ ارے 313 کو دیکھو صحابہ کے، اور اس کے بعد اپنا دور دیکھو، 1000 سال حکومت دیکھو، لیکن عشق محمد جب تک دلوں میں تھا، پوری کائنات کے اوپر حکمرانی تھا۔ اے ایمان والو، انہوں نے سب سے پہلے شریعت محمدی کے اوپر ڈاکہ ڈالا کہ دین اسلام سے ان کو دور کیا جائے، اور ایسا نظام لائے، ایسا نصاب لائے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایسا ایسا محمد کریم کی محبت، علماء کی محبت، قرآن کی محبت وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں سے نکالتے رہ گئے، حتیٰ کہ وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ خدارا ان کی اس سازش کو سمجھا جائے اور پرکھا جائے۔ جب انگریز نے اس بات کا اندازہ لگایا تو اس واقعے سے لگایا۔ کتاب ہے مشہور مسلمانان خون، کہ مسلمانوں کا جب خون کیا گیا، ایک شخص نے لکھا کہ جب میں ہجرت کر کے واپس پلٹا تو کسی نے میرا مال لوٹا، حتیٰ کہ میں جان بچاتا ہوا مال تو لٹ گیا۔ کئی دن کا فاقہ تھا، ایک ایسی جگہ سے گزرا کہ جہاں رقص کر رہے تھے، جس میں نوجوان سکھ بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ تو میں جب قریب پہنچا تو میں نے چھپ کر دیکھا کہ وہ رقص کس چیز کا اور کس چیز پر کر رہے ہیں، کیا خوشی کا اظہار منا رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ شخص کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہ ڈھیر کس بات کے تھے؟ وہ ڈھیر کس چیز کے تھے؟ وہ ہماری بہنوں، ماں اور بچیوں کے پستانوں کو کاٹ کر انہوں نے ڈھیر لگائے ہوئے تھے، اور اس کے ارد گرد وہ شراب نوشی کر کے رقص کر رہے تھے۔ ارے آج پمپ بجا کر، آج سلنسر کھول کر
تم ان ماؤں بہنوں کو کیا منہ دکھاؤ گے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے اوپر داؤ پر لگا دی، جن کی عزتیں محفوظ نہ رہیں، ارے جنہوں نے کنووں میں چھلانگیں لگا دی؟ آج 14 اگست کو تم ان کو راضی کرو گے؟ ارے کل قیامت کے دن ان ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جب تم سے سوال کر لیا کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا، اور تم نے یہ پمپ بجا کر، یہ سلنسر کھول کر، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ آج 14 اگست منایا جاتا ہے پکنک پارٹی، آج 14 اگست منایا جاتا ہے بن سنور کر ماؤں بہنوں اور بیٹیوں گلی بازاروں میں نکل آتی ہیں۔ آج 14 اگست نوجوان ہمارے جس طرح مناتے ہیں بن ملنگ کر کے، اے ایمان والو تاریخ اٹھا کر تو پڑھو، آؤ ہم سے پوچھو، یہ درد بھری داستان ہے، یہ درد بھری داستان ہے۔ آگے وہ کیا لکھتا ہے کہ پتہ ہے وہ نعرہ کیا لگاتے تھے؟ سکھ اور ہندو ہماری بہنوں اور ماؤں کو وہ جب پکڑتے تھے ان کے کپڑے اتار دیتے تھے، ان کو ننگا کر کے ان کے بالوں سے گھسیٹ کر اور چوک مین بازار میں آ کر کہتے تھے یہ ہے تمہارا پاکستان، لینا ہے تم نے پاکستان، یہ ہے تمہارا پاکستان۔ ارے ان ماؤں کو کیا جواب دو گے جن کے کپڑے تک انہوں نے اتار لیے، جن کے بالوں سے انہوں نے گھسیٹا، جن کو مین بازار کے اندر کھڑا کر کے، چوراہے میں کھڑا کر کے انہوں نے للکار کر کہا یہ ہے تمہارا پاکستان؟ ارے آج اس پاکستان کے ساتھ تم ایسا حشر کر رہے ہو، نوجوانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے تمہارا دل ہی نہیں کامتا، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہی نازل نہیں ہوتا؟ ارے تم نے بزرگوں کی تاریخیں پڑھی ہوتی تو تمہیں خبر ہوتی کہ آج سلنسر نہیں، آج کو رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ آج ہماری ماؤں نے جو قربانیاں دی ہیں، آج ان کے لیے اصحال ثواب کرنے کا دن ہے۔ آج قرآن پڑھ پڑھ کر، رو رو کر، اور ان کے بارے میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان کے بلندی درجات کے لیے شکرانے کے نوافل پڑھنے کا دن ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ لاکھوں علماء نے، حضرت علامہ فضل الدین فضل حق خیر آبادی نے جب ان کی گردن کو کاٹ کر مین بازار کے اوپر لٹکایا گیا، ان سے پہلے پوچھا گیا کہ تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے ساتھ جہاد کرو۔ انہوں نے کہا ابھی کہہ دو کہ پاکستان کے تم حامی نہیں ہو۔ آپ نے کہا میں کیوں کہوں کہ پاکستان کا میں حامی نہیں؟ آپ کی گردن کو کاٹا گیا، شہید کیا گیا، حتیٰ کہ مین بازار میں آپ کی گردن کو لٹکا دیا گیا۔ اگر کر علامہ صاحب نے آپ سے سوال کر لیا تو اس علامہ صاحب کو کیا جواب دو گے کہ میں نے تو اپنی گردن تک کو کٹوا دیا، مین بازار میں لٹکا دیا، اور تم نے میرے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے 14 اگست کو کس طرح منایا؟ اے ایمان والو، توپوں کے منہ کے سامنے علماء کو باندھ کر ان سے کہتے تھے کیا ہے پاکستان کا مطلب؟ انہوں نے کہا سننا ہے تو سن لے، چاہے توپوں کے منہ کے اندر سامنے منہ کے اوپر باندھ کر ہم سے پوچھے گا، ہم اس وقت بھی یہی کہیں گے، قبر کے اندر بھی کہیں گے، اور کل حشر میں بھی کہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج لا الہ الا اللہ کا تم نے تماشا بنا لیا۔ نوجوانوں قبر میں جانا ہے، خدا کا خوف کرو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، خدا کا خوف کرو۔ ارے اپنی ماؤں بہنوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج 14 اگست کو کس طرح تم منا رہے ہو؟ خدا را تاریخ اٹھاؤ اور اس کا مطالعہ کرو، تمہارا دل دکھے گا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ٹرین کا استقبال کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے کہ آج آزادی کی ٹرین آ رہی ہے، آج ہجرت کر کے مسلمان آ رہے ہیں، آپ کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ جب ٹرین رکی تو آپ اندر گئے تو پہلی بوگی سے لے کر آخری بوگی تک سارے کے سارے بیچ میں شہید ہو چکے تھے۔ ارے کوئی بھی اس میں سے زندہ نہیں تھا، ساروں نے جام شہادت نوش کر لیا، حتیٰ کہ بوگیوں سے اس طرح خون بہ رہا تھا جس طرح ندی نالے سے پانی بہتا ہے۔ ارے ان کو کیا جواب ہوگے جنہوں نے اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کر دیے؟ اور آج ہمارے نوجوانوں کو خبر ہی نہیں، آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو خبر ہی نہیں۔ ہزاروں ہمارے مسلمانوں نے اپنی بچوں کے گلے خود کاٹ دیے، حالانکہ یہ دین محمدی میں ناجائز ہے۔ ارے کیا کرتے؟ گلے نہ کاٹتے، کیا عزتیں لٹواتے؟ 70,000 تاریخ اٹھا کر پڑھیں، 70,000 لڑکیوں کو
زندہ اٹھا کر سکھ لے گئے 70,000. ان کے ساتھ جو کچھ کیا کیا آپ اور ہم نہیں جانتے ہیں ہم کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ظلم ہوا، ان کی عزت پامال کی گئی. 70,000 ان بہنوں کو کیا جواب دو گے؟ نوجوانوں مجھے اس بات کے بارے میں تو بتا دو، پہلے مجھے اس بات کا جواب دے دو، پھر جو کچھ مرضی آئے 14 اگست پر کر لینا. ارے 20 لاکھ کے قریب کم و بیش، اور ایک روایت کے مطابق 18 لاکھ ہمارے بزرگ بھی، علماء بھی، نوجوان بھی شہید ہوئے. ان 18 لاکھ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے ایمان والو، پاکستان کا ایک ہی مطلب ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ دین محمدی ہے، وہ اللہ سے بھی وفا کرنا ہے اور محمد کریم سے بھی وفا کرنا ہے. ہمیں اللہ نے اور محمد کریم نے خوشی بھی منانا سکھایا ہے، اور ہمیں اللہ اور محمد کریم نے غم منانا بھی سکھا دیا ہے. حتیٰ کہ ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں سونا بھی سکھا دیا، ہمیں جاگنا بھی سکھا دیا، ہمیں بولنا بھی سکھا دیا. ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں کھانا بھی سکھایا، اور ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں بھوک قناعت برداشت کرنا بھی سکھایا. آج ہم اگر مصطفیٰ کی مانیں گے تو یقیناً جو 1000 سال سے حکومت چلتی آ رہی تھی، انشاءاللہ ہمارے ہی اندر سے اللہ ایسے نوجوان پیدا کر دے گا جو ہمارا سہرا ہوں گے، جو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. اور آج ہم نے اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو جس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کتنے سالوں سے اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. آج نوجوان مجھ سے وعدہ کرے انشاءاللہ، جن بزرگوں نے، جن ماؤں نے اور جن بیٹیوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ ہم 14 اگست کو قرآن کی تلاوت کر کے ان کے روح کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے روح کے لیے سجدے میں سر رکھ کر دعا ضرور کریں گے. کہہ دیں انشاءاللہ. اور یہ جو حرکات لوگ کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، ان کو منع کریں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ یہ قربانیوں کا مطلب سلسل کھول کر باپا کرنا نہیں ہے. ارے قربانیاں دینے کا مقصد ہے کہ اس دن شکرانے کے نوافل ادا کر کر ان کے لیے دعا کو بنانا.